الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وكذلك جزاء الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی کی تمام ہدایات عنایت فرمائی ہیں، جہاں ہمیں عزت، عافیت، حفاظت، صحت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن پاک اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمیں اختلاف کا، ایک دوسرے سے جھگڑے کا سلیقہ بھی سکھاتی۔ انسان دنیا میں رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا کسی سے اختلاف نہ ہو، چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ ہونا، خلیفہ میں اصل کی کچھ نہ کچھ چیزیں تو پائی جانی چاہیے، تو آپ میں وصف خدائی پایا جاتا ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، تو اب جب خدائی کی صفات رکھنے والے اتنے سارے ہوں گے تو فساد نہیں ہوگا۔ نیچرل سی بات ہے، جب خلیفہ بنایا ہے دنیا میں، اللہ کا خلیفہ بنایا، وہ سب کو بنایا ہے، تو سب میں خدائی صفات پائی جاتی ہیں، تو اتنے سارے خدا جمع ہوں گے تو ان کا اختلاف ہونا لازمی ہے۔ گھر میں بھی ہوگا، محلے میں، بستی میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا، اختلاف لازمی، اختلاف کے آداب ہوتے۔ جب اختلاف ہونا فطری ہے تو پھر اب اختلاف کا سلیقہ بھی تو سکھایا جائے گا، اس کی کچھ حد بندیاں بھی تو کی جائیں گی۔ اختلاف کبھی اپنوں سے ہوتا ہے، کبھی پرایوں سے ہوتا ہے۔ شریعت بتاتی ہے پرایوں سے بھی اختلاف ہے تو جس سے اختلاف ہے اسی تک محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھ۔ کسی سے لڑائی ہے، اختلاف ہے تو اس سے ہے، اس کے بچوں سے نہیں۔ دیکھا نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں، یہودی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیک یا محمد۔ وہ السلام نہیں کہتا، السلام علیک یا محمد، یعنی آپ کے لیے موت ہو۔ حضرت عائشہ تو بہت تیز تھی، ذرا سے میں بھانپ گئی کہ اس نے لام نہیں بولا، اکیلا السلام کہہ رہا ہے، یہ بد دعا دے رہا ہے حضور کو، حضور کو بد دعا دے رہا ہے عائشہ کے سامنے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مرے تو تیرا باپ۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا عائشہ تو تک تو ٹھیک تھا، یہ تیرے باپ تک جانے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو ظلم ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا، پہلے تو ذرا میری تو سن لیتی کہ میں کیا بول رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا السلام علیک یا محمد، میں نے کہا وعلیک، اے محمد تجھ پر موت ہو، میں نے کہا تجھ پر بھی ہو۔ ظاہر ہے اس کی دعا تو قبول نہیں ہوتی، میں تو پیغمبر ہوں، میں نے اس کی دعا اسی پر تو لوٹا دی۔ تو جب میں کہہ چکا تھا تو تجھے ضرورت کیا تھی؟
اور اگر کہنا ہی تھا تو اپنے تک رکھتے، یہ باپ تک جانے کی کیا؟ یہ حدیں سکھائی گئی. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ میدان جنگ ہے جس سے لڑنا ہے، جان کے دشمن سامنے آمنے سامنے، تب بھی ان کے بوڑھوں پر، ان کے اپاہجوں پر، ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر، ان کے ہرے بھرے کھیتوں پر، ان کے سبز درختوں پر حملہ مت کرنا، ان کے پانی کو گدلا مت کرنا، ان کے پانی کو گدلا. آج لوگ کہتے ہیں اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی ضرورت نہیں ہے تو پانی گدلا کر رہے ہیں وہ دشمن. وہ شہر کے شہر مٹا دیتے ہیں، اس لیے مٹا دیے کہ اسلام نہیں مانا تھا. اگر مان لیتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کو، ہم نے تو 1000 سال اس دنیا پر حکومت کی، لیکن کسی شہر کو اس طرح کھنڈر نہیں بنایا جس طرح اب بنایا جانے لگا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم اتر گئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہٹا دیا گیا. حضور کی تعلیمات ہٹ جائیں گی تو بچے سسکتے نظر آئیں گے، زہریلی گیسوں سے بچے مارے جائیں گے، عورتیں ماری جائیں گی، بوڑھے مارے جائیں گے، عبادت گاہیں توڑی جائیں گی. ہم سے تو کہا گیا تھا کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والوں کو کبھی نقصان مت پہنچانا، ہرے بھرے کھیتوں کو کبھی نقصان مت پہنچانا، سبز درختوں کو مت کاٹنا. یہ ہمیں تلقین کی گئی تھی، ہمیں حدیں بتائی گئی ہیں اختلاف کی. اور یہ تو جب ہے جب کہ دشمن سے ٹکرانا ہے. اگر اپنے سے، اپنے بھائی سے اختلاف ہے، اپنے ابا سے اختلاف ہے، اماں سے اختلاف ہے، بہنوں سے اختلاف ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ میدان جنگ کی طرح تلوار لے کر اتر جاؤ. ہم سے کہا گیا چھوڑ دو. قرآن کریم مستقل حابیل اور قابیل کا تذکرہ کرتا ہے. کیوں؟ آج اس تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ افسانہ سنا رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ یہ تو وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ اقاویل ہیں، پرانے دور کی کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں. قرآن پرانی تاریخ سے وہ واقعات اور وہ باتیں اٹھاتا ہے جو آج وہ اس امت کو اور اس انسانیت کو دینا چاہتا ہے. قابیل حابیل کے واقعے کا ذکر کیا ہے قرآن پاک نے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں ہوا یہ تھا کہ 2 بھائیوں کی آپسی جنگ ہو گئی تھی، جلن تھی ایک کو دوسرے سے، جنگ ہو گئی. ایک نے ٹھان لی کہ میں تجھے مار دوں گا، قتل کروں گا میں تجھے. جب ایک پر خون سوار ہوا ہے تو قاعدہ تو یہ کہتا تھا کہ دوسرا بھی آستین چڑھا لیتا. تو بیٹا بڑے باپ کا تو میں بیٹا بڑے باپ کا، تو آدم کی اولاد ہے تو میں بھی آدم کی اولاد ہوں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوا. وہ دوسرا کہہ رہا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے اٹھانے والا نہیں ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں سارے جہانوں کے پالنہار اللہ سے ڈرتا ہوں. تو میرا بھائی ہے. یہاں اختلاف کا وہ قانون نہیں ہے جو دشمن کے ساتھ ہوگا. یہ ماں شریک باپ شریک بھائی ہیں، ایک خون ہے. یہاں چھوڑ دیا جائے گا، یہاں جنگ نہیں کی جائے گی. ابا نے کچھ نہیں دیا، اماں نے کچھ نہیں دیا، برا کہہ دیا، بھگا دیا، یہاں جنگ نہیں لڑی جائے گی. یہاں ان کی برائیاں نہیں کی جائیں گی. یہ برائیاں ہوتی کیوں ہیں؟ اولاد تھوڑی کرتی ہے. وہ بہویں آتی ہیں وہ کراتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دوسرے کی اولاد ہے، اس کے یہ ماں باپ نہیں ہے، اس کا یہ بھائی نہیں ہے، تو وہ تو دشمن کے انداز میں بات کرے گی. لیکن آپ کا تو اپنا خون ہے. آپ سے تو قرآن نے کہا تھا کہ ماں باپ کتنا ہی برا بھلا کہیں، دھکے ماریں، بد دعائیں دیں، سب کچھ چھین لیں، لا تقل لہما اف، انہیں کچھ نہ کہنا. وہ تمہارا کمایا سب لے لیں، انت و مالک لابیک،
تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو شریعت کہتی ہے قصاص نہیں آئے گا، باپ ہی کا تو ہے. تو جہاں اختلاف سکھائے گئے ہیں، آداب سکھائے گئے، کس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا یہ جاننا ہے تو قرآن سے پوچھو. اگر اس قرآن کو ہٹا لیا گیا، اس کو پس پشت ڈال دیا گیا تو عدالتوں کے چکر کاٹیں گے، بھائی بھائیوں سے لڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے خوریزی کریں گے، گھروں کے راز فاش کریں گے، تہمت اور بہتان لگائیں گے، خاندان کی عزت داؤ پر لگا دیں گے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن نے جو ادب سکھایا تھا اپنوں سے لڑنے کا، وہ ادب کنارے لگا دیا ہے. یہ ادب سیکھنا ہوگا قرآن پاک سے. یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ. وہ کچھ نہ سکھاتے اور پھر بھی غلطی کرنے پر سزا دیتے تو وہ مالک الملک تھے اور ہم ان کے غلام تھے. لیکن قربان جائیے ان کی رحمتوں پر کہ انہوں نے ربوبیت میں جس طرح ہمیں گیہوں چنے چاول سے نوازا، جس طرح انہوں نے ہمیں پھلوں سے اور سبز سوکھے میووں سے نوازا، جس طرح انہوں نے ہمیں پھولوں اور پھلوں سے نوازا اور صاف پانی اور ٹھنڈی ہواؤں سے نوازا، وہیں اسی طرح انہوں نے ہمیں اپنے ان احکامات سے نوازا ہے جن پر عمل کر کے ہم دنیا میں سکون، طمانینت، آداب کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو رحمت بنا سکتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں قرآنی احکام اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب